السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے؟ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ یو ایس ہسٹری کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج لیکچر نمبر جو ہے وہ ہمارا 3۔ پچھلی کلاس کے اندر جو ہے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی نیٹو امریکن ٹرائبس کو، وہ ڈسکس کیا تھا۔ اس میں میں نے ایروکیز پیپل جو ہے وہ بھی ڈسکس کیے تھے۔ تو آج ہم جو ہے وہ کچھ لیکچر نمبر جو ہے وہ اپنا 3 اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس لیکچر 3 کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ہم ایکسپلوریشن دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ یورپین پاورز نے جو ہے وہ ایکسپلور کی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے، وہ کون سی وجہ تھی، وہ کون سی ریزن تھی جس کی وجہ سے یورپین پاور جو ہے وہ امریکن کانٹیننٹ کی طرف جا کر جو ہے اس کو ایکسپلور کرنے لگی۔ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے ایک چیز ڈسکس کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس سائنٹسٹ کے نزدیک 20 ایئرز پہلے، 20 ایئرز اگو، سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس سارے کا سارا کانٹیننٹ جو ہے وہ کیا تھا، ایک ہی لینڈ ماس کی طرح جو ہے وہ ساتھ جڑا ہوا تھا، جس کو جو ہے وہ پینجیا یا سپر کانٹیننٹ جو ہے وہ کہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے درمیان جو ہے یہ کانٹیننٹ الگ الگ نہیں تھے، بلکہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ہی لینڈ ماس تھا، اور وہ اس کو سپر کانٹیننٹ کا جو ہے وہ نام دیتے تھے۔ اور اس کے اندر میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر کہ وہ نیٹو امریکن جو ہے وہ ہمارے پاس کیسے بنے کہ یہاں سے جو ہے وہ لوگوں نے موو کیا، یہاں سے جو ہے وہ لوگ موو کر کے یہاں پر آ کر جو ہے وہ آباد ہوئے، اور یہاں پر جو ہے وہ رہنے لگے۔ نارتھ اور ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کو جو ہے ورلڈ وار 2 سے پہلے صرف امریکن کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، تو وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ آباد ہو گئے۔ اور اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ الفریڈ ویگنر جو ہے وہ یہ کہتا ہے، الفریڈ ویگنر، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ٹیکٹونک ڈرفٹ آتا ہے۔ ٹیکٹونک ڈرفٹ آتا ہے تو ہمارے پاس جو یہ والا کانٹیننٹ ہے یہ ہمارے پاس ان 3 کانٹیننٹ سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیکٹونک ڈرفٹ آتا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس اوشن جو ہے وہ لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ سارا کانٹیننٹ کی فارم میں تھے، اور اوشن جو ہے فروزن تھے۔ ایک ٹیکٹونک ڈرفٹ آتا ہے، اس ٹیکٹونک ڈرفٹ آنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ کانٹیننٹس الگ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ کانٹیننٹ جب الگ آ جاتے ہیں، جو وہ نیٹو امریکن یا وہ نیٹو ٹرائب جو تھے امریکن کانٹیننٹ میں، جو آ کر ہمارے پاس اس کانٹیننٹ کے اندر آباد ہو گئے تھے، ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر ہمارے جو ہے وہ ایسٹ کے اوپر بھی کوئی دنیا آباد ہے، ہمارے ایسٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی کانٹیننٹ ہے۔ اسی طرح اس ٹیکٹونک ڈرفٹ کے بعد یہ جو یورپ، ایشیا اور افریقہ والے تھے، ان کو یہ بات نہیں لگتی تھی کہ ہمارے علاوہ بھی جو ہے وہ کوئی کانٹیننٹ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ رہتے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ان دونوں کو یہ لگتا تھا کہ صرف دنیا کے اندر ہم ہی موجود ہیں، ہمارے علاوہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی موجود نہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس جو افریقہ والے تھے وہ ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے، اور افریقہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرتے تھے۔ اور ان کی جو ٹریڈ تھی ایشیا کی، جو یورپ کی ایشیا کے ساتھ اور یورپ کی جو ہے افریقہ کے ساتھ جو ٹریڈ تھی، وہ بیسیکلی جو ہے وہ ٹریڈ کرتے تھے اس ریڈ سی سے۔ یہ ان کا میجر جو ہے وہ ٹریڈنگ روٹ تھا۔ لیکن اس ٹریڈنگ روٹ کے اندر جو ریڈ سی سے اور انڈین اوشن کو جو ہے وہ ملاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس کرسچنس کی اور مسلم کی آپس میں ٹریڈیشنل جو ہے وہ کیا تھی، رائیولری تھی۔ اس کی وجہ سے یورپین نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو ہے وہ ہم ایسٹ کی طرف، یورپین نے سوچا کہ ایسٹ کی طرف جانے اور ساؤتھ کی طرف جانے کے بجائے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ویسٹ کی طرف موو کرتے ہیں اور ایک نیا سی روٹ فائنڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس ایک ہی سی روٹ ہے، اور وہ ریڈ سی سے ہو کے جاتا ہے، اور ریڈ سی کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کائرو سے ہو کے جو ہے وہ ریڈ سی انڈین اوشن کے ساتھ جو ملاتی ہے یورپ کو ایشیا اور افریقہ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جو ہے، یہ تو ظاہری بات ہے کسی بھی ٹائم جو ہے نا اگر رائیولری بڑھ جائے گی، ٹریڈیشنل رائیولری کرسچن کے درمیان اور ترکی کے درمیان جو ہے وہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی ٹائم بڑھ گئی، ٹینشن بڑھ گئی، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی، ٹریڈ رک جائے گی۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک نیو سی روٹ فائنڈ کرتے ہیں۔ اس نیو سی روٹ فائنڈ کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ویسٹ کی طرف موو کرتے ہیں، اور ویسٹ کی طرف جانے کے بعد ہم ایک نیو سی روٹ فائنڈ کرتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اس ٹریڈیشنل رائیولری سے بچ سکیں جو ہمارے پاس یہاں پہ اس ٹریڈیشنل، یہ جو ریڈ سی کی وجہ سے جو ٹریڈیشنل رائیولری ٹرکی کی وجہ سے ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہماری بچت ہو جائے گی، اور ہم یہاں سے پہنچ کے یہاں پہ افریقہ کے ساتھ اور یہاں پہ جو ہے وہ ایشیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ویسٹ کی طرف جو ہے وہ سیل کرنا شروع کیا، ویسٹ کی طرف ایکسپورٹ کرنا شروع کی۔
ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ جیسا جو ہے وہ کوئی کانٹیننٹ بھی موجود ہے. جب وہ ویسٹ کی طرف موو کرتے ہیں، ویسٹ کی طرف جب انہوں نے موو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک نیو کانٹیننٹ کی جو ہے وہ ڈسکوری ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے ایکسپلوریشن کا، کہ وہ پہلے یورپ والے ایشیا اور افریقہ کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ کی طرف جانے کے بجائے اس دفعہ ہم جو ہے وہ ویسٹ کی طرف موو کر کے دیکھتے ہیں اور ایک نیو سی روٹ فائنڈ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ کام شروع کیا، ایک نیو سی روٹ فائنڈ کرنے کی کوشش کی، تو راستے میں جو ہے وہ ان کے ایک نیو کانٹیننٹ کی ڈسکوری ہوئی جس کو امریکن کانٹیننٹ کہا جاتا ہے. اس کانٹیننٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈراسٹک چینج آیا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج کے لیکچر کا سارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت یورپین کنٹریز کے اندر کون کون سی جو ہے وہ میجر کنٹریز تھی جنہوں نے ایکسپلوریشن کی. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسپین ہے، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ فرانس ہے، انگلینڈ والے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرتگال والے بھی. یہ جو میجر یورپین کنٹریز تھی انہوں نے جو ہے ایکسپلوریشن سٹارٹ کی کیونکہ یہ ایشیا اور افریقہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو یہ آج تک پڑھا ہے کہ کولمبس نے جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ ڈسکور کیا. تو کیا کولمبس سے پہلے بھی کوئی لوگ تھے جنہوں نے امریکن کانٹیننٹ کو ڈسکور کیا ہے؟ تو بالکل جی، کولمبس سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے امریکن کانٹیننٹ کو ڈسکور کیا، اور وہ بیسیکلی جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ان کا تعلق تھا. اور وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ جو وویجز کرنے والے ہیں، جو سمندر کے اندر جو سفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ سیل کیا. لیکن یہ کولمبس سے بھی امریکن کانٹیننٹ کو ڈسکور کرنے سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ وہاں پہ کوئی کالونی بنانے کے اندر جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوئی. بالکل جی، انہوں نے جو ہے وہ ڈسکور 800 سے 1100 ایڈی کے درمیان انہوں نے جو ہے وہ دو جگہوں کو جو ہے وہ ڈسکور کیا، ایک آئس لینڈ کو اور دوسرا گرین لینڈ کو. اور ان کو اس میں جو ہے انہوں نے اسکینڈینیوین جو ایکسپلورر تھے، جو سی فارر تھے، وویجز کرنے والے جو لوگ تھے، میرینرز تھے، انہوں نے اس کو ون لینڈ کا نام دے دیا. لیکن یہ یہاں پر کوئی کالونی بنانے میں سکسیسفل نہیں ہوئے. اس کی ریزن شور ریزن اس کی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو نیٹو امریکنز کی وجہ سے جو انہوں نے لوگ وہاں پہ چھوڑے، سیٹلر چھوڑے کالونی بنانے کے لیے، انہوں نے مار دی ہے، یا تو ہمارے پاس لیک آف سپورٹ ان کو اپنے مدر لینڈ کی طرف سے جو ہے اتنی فائنینشیل سپورٹ نہیں دی جس کی وجہ سے وہ وہاں پر کالونی جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. لیکن کوئی جو بھی ریزن تھی، لیکن جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہمارے پاس کون کون سی کنٹریز ہیں؟ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈینمارک آتی ہے، ڈینمارک، ناروے، اور جو ہے وہ ہمارے پاس سویڈن میں. یہ ہمارے پاس کنٹریز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کولمبس سے پہلے ایکسپلوریشن کی ہے، لیکن یہاں پہ وہ کالونیز بنانے میں جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرین لینڈ ہے، یہ ہمارے پاس آئس لینڈ ہے. ان دونوں کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے؟ ون لینڈ کا نام دیتے تھے. چلیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یورپین کنٹریز کے اندر سے سب سے پہلی کنٹری جو ہے وہ کون سی تھی جس نے ہمارے پاس امریکن کانٹیننٹ کو ڈسکور کیا. تو یورپین کنٹریز کے اندر جو فرسٹ کنٹری تھی جس نے امریکن کانٹیننٹ کو ڈسکور کیا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرتگال ہے. پرتگال کے اندر 1400 کے سٹارٹ میں ایک پرنس ہنری نام کا ایک بندہ تھا، جو اس وقت کا جو کنگ تھا، کنگ جان ون، یہ اس کا بیٹا تھا. اس کو جو ہے وہ نیویگیشن کا اور اس کو وویجز کا بہت زیادہ شوق تھا. اس نے جو ہے وہ ایک میرینر اسکول بھی جو ہے وہ اپنا بنایا ہوا تھا جس میں یہ میرینرز کو جو ہے وہ ٹرین کرتا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اپنے میپ کے مطابق اور ساری وہ اسٹڈی کے مطابق اس نے کہا کہ میں جو ہے یہاں سی روٹ فائنڈ کرتا ہوں، میں یہاں سے پرتگال سے ہم لوگ جو ہے وہ نکلیں گے ساؤتھ افریقہ کے ٹپ سے ہوتے ہوئے، ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایشیا کو جو ہے وہ ڈسکور کریں گے. اس نے اس کے لیے جو ہے وہ میرینرز کو ٹرین کیا. میرینر کو ٹرین کرنے کے لیے اس نے ایک اسکول بنایا، اور اس کے جو ٹرین کیے ہوئے میرینرز تھے انہوں نے جو ہے وہ وویج کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا. انہوں نے یہاں سے وویج سٹارٹ کیا. سٹارٹ کرنے کے بعد انہوں نے کیپ ورڈی آئی لینڈ کو کیا کیا؟ ڈسکور کیا. کیپ ورڈی آئی لینڈ کو ڈسکور کیا، اور اس دوران جو ہے وہ 1460 کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس پرنس ہنری کی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد 1487 کے اندر، یہ 1488 کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایک اور پرتگال کا جو ہے پرتگال کی طرف سے ایک اور ایکسپیڈیشن کی جاتی ہے.
ایک اور جو ہے وہ سمندری سفر کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے, جس کا نام ہے بارتولومیو ڈیاز کا. اب یہ بارتولومیو ڈیاز جو ہے یہ 1487 اور 1488 کے اندر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وائج کرتا ہے. اس بار یہ یہاں سے پرتگال سے نکلتا ہے, کیپ ورڈی آئلینڈ سے ہوتا ہوا جو ہے یہ کدھر پہنچتا ہے, یہ ہمارے پاس جو افریقہ کی جو ہے وہ ٹپ ہے اس کو جو ہے کیپ آف گڈ ہوپ کے نام سے جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے, اس کو جو ہے وہ کیپ آف گڈ ہوپ کا نام دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ اب جو ہے تقریباً میں راستہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا ایشیا تک جانے کا, اس لیے وہ اس پوائنٹ کو ڈسکور کرتا ہے کیپ آف گڈ ہوپ کا نام دیتا ہے. پرنس ہینری نے جو ہے وہ اپنی اس کے جو ٹرین کیے میرینرز تھے انہوں نے کیپ ورڈی آئلینڈ کو ایکسپلور کیا, ڈسکور کیا. اس کے بعد 1487 اور 1488 کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ بارتولومیو ڈیاز آتا ہے, وہ کیپ آف گڈ ہوپ جو ساؤدرن موسٹ ٹپ ہے افریقن کانٹیننٹ کی اس کو جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے. اس کے بعد 10 سال کے بعد ہمارے پاس 1497 کے اندر جو ہے وہ پرتگال کی طرف سے ایک اور ایکسپیڈیشن کی جاتی ہے ویسکو ڈی گاما کی طرف سے. یہ ویسکو ڈی گاما جو ہے وہ ہمارے پاس کیپ آف گڈ ہوپ سے آگے جاتا ہے اور ایشیا کو جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے. یہاں سے جو ہے جاتا ہے اور ایشیا کو ڈسکور کرتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ جا کر ایشیا کو جو ہے وہ یہ ڈسکور کرتا ہے. اب یہاں تک ہمارے پاس پرتگال کے جو ہے وہ 3 ایکسپلورر ہیں, 3 ڈسکورر ہیں جنہوں نے جو ہے ہمارے پاس, اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ پرنس ہینری آتے ہیں. پرنس ہینری نے جو ہے وہ کیپ ورڈی آئلینڈ کو ڈسکور کیا, بارتولومیو ڈیاز نے جو ہے ہمارے پاس کیپ آف گڈ ہوپ کو ڈسکور کیا, ویسکو ڈی گاما نے جو ہے وہ ایشیا تک جو ہے وہ روٹ کو ڈسکور کیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو تینوں ایکسپلورر ہیں ان میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ امریکن کانٹیننٹ کو ڈسکور نہیں کیا. ٹھیک ہے, نہ تو انہوں نے امریکن کانٹیننٹ کی جو ہے نہ ساؤتھ امریکہ یا نارتھ امریکہ سینٹرل امریکہ میں سے کسی جگہ کو ڈسکور نہیں کیا. تو ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرتگال نے جو ہے وہ امریکن کانٹیننٹ کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا. تو اب جو ہمارے پاس یہ ہوا کہ اس کے بعد 1512 کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور ایکسپلورر ہے جس کا نام ہے کیبرل. 1501 میں سوری 1501 میں جو ہے وہ کیبرل ہے, اور کیبرل بھی یہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے ساؤدرن موسٹ ٹپ سے ہو کر جو ہے وہ ایشیا کی طرف کیا کروں, روٹ جو ہے وہ سی روٹ ڈسکور کروں. لیکن جیسے ہی جو ہے وہ اٹلانٹک کے اندر آتا ہے, اٹلانٹک کے اندر آنے کی وجہ سے ونڈز کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے. تو یوں پرتگال کی طرف سے جو کیبرل تھا اس نے جو ہے وہ ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کو ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ کیا کیا, ڈسکور کیا. کس کی وجہ سے, ویسٹرن ونڈ کی وجہ سے برازیل کو جو ہے وہ یہ ڈسکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. بیسیکلی جہاں تو یہ ایشیا انڈیا کے ساتھ انڈیا نہیں ایشیا کے ساتھ اور افریقہ کے ساتھ جو ہے یہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے اٹلانٹک میں وائج کیا, اٹلانٹک میں سفر شروع کیا. سفر شروع کرنے کے بعد جو ہے جب وہ ویسے جب موو کر رہا تھا اٹلانٹک میں ونڈ چلنے کی وجہ سے وہ ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ میں جا کر جو ہے پہنچ جاتا ہے. تو بیسیکلی اس طرح ہمارے پاس پرتگال کی ایکسپلوریشن ہوئی ہے امریکن کانٹیننٹ کی, اور سب سے پہلے جو ایکسپلوریشن کی ہے امریکن کانٹیننٹ کی بیسیکلی پرتگال نے کی. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو کنٹری ہے جس نے ہمارے پاس امریکن کانٹیننٹ کو جو ایکسپلور کیا ہے وہ بیسیکلی اسپینش ہے. یہاں پہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو چیز یاد سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے, دیکھیں ایکسپلورر بے شک اس کا جس مرضی کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے, جو کنٹری اس کو اسپانسر کرے گی وہ اسی کے لیے جو ہے وہ لینڈ کو کیا کرے گا, کلیم کرے گا. اب یہ ہمارے پاس جو کولمبس ہے یہ بیسیکلی بائی برتھ جو ہے وہ کیا تھا, اٹالین تھا. یہ ہمارے پاس 1457 کے اندر اٹلی کے اندر جو ہے وہ اس کی برتھ ہوئی ہے, لیکن اس کو وائجز کے لیے اسپانسر کس نے کیا تھا, اسپین نے کیا تھا. تو اس لیے ہمارے پاس اسپینش ایکسپلوریشن کے اندر جو ہے ہم اس کو انکلوڈ کرتے ہیں. کولمبس نے وائجز کیے کیوں ہے, اس کی بیسیکلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو بہت زیادہ جو ہے وہ وائجز کا جو ہے وہ شوقین تھا, اور دوسرا جو ہے یہ پیسوں کے لیے فور دی سیک آف کامرس, یہ کہتا تھا کہ جو ہے مجھے پیسے ملیں گے میں اگر وائجز کروں گا. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس کے جنرل بلیف بھی تھا کہ جو ہے وہ ارتھ سرکولر ہے,
اگر میں ویسٹ کی طرف موو کروں گا تو میں جو ہے وہ ایشیا اور افریقہ کو جو ہے نا وہ ٹچ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے یورپ کے اندر یہ کنسپٹ چلتا تھا کہ آپ جو ہے کیا فلیٹ ہے، لیکن کولمبس کا یہ بلیف تھا کہ آپ فلیٹ نہیں ہے بلکہ راؤنڈ اور سرکولر ہے، اور اگر میں جو ہے نا ایک طرف سے ویسٹ کی طرف وہی شروع کروں گا تو میں دوسری طرف جو ہے وہ ایشیا کو روٹ فائنڈ کر سکتا ہوں۔ کولمبس نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، اس کے لیے وہ 10 سال تک جو ہے وہ تقریباً پرتگال کا جو کنگ ہے اس کی جو ہے وہ منتیں کرتا رہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ سپورٹ کریں فائنینشلی جو ہے میں تاکہ وائج سٹارٹ کر سکوں، لیکن یہ وہاں پہ سکسیسفل نہیں ہوا، فیل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا بھائی جو ہے وہ ہنری 7 کے پاس بھیجا، انگلینڈ کے پاس، وہاں سے بھی جو ہے وہ اس کو کوئی ہیلپ نہیں ملی اور یہ وہاں سے بھی جو ہے وہ فیل ہو گیا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ کولمبس جو ہے وہ اسپین کے کنگ فرڈینینڈ کے پاس اور ہمارے پاس کوئین ایزابیلا ان کے پاس گیا اور ان کو جا کر جو ہے وہ اپنے پلان کا بتایا کہ میں جو ہے وہ امریکن کانٹیننٹ کو ویسٹ کی طرف جو ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہوں، اور میں جو لینڈ جو ہے وہ ایکسپلور کروں گا وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کلیم کروں گا، اس سے آپ کو جو ہے وہ ویلتھ ملے گا۔ تو وہ اس کے جو ہے وہ پلان سے وہ کیا ہوئے ایگری ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کی جو ہے وہ حامی بن لی، اور انہوں نے اس کو 3 شپس دی، اس میں جو ہے وہ ایک نینا ہے، ایک پینٹا اور ایک جو ہے وہ سینٹا ماریا۔ یہ تینوں کی تینوں شپس جو ہے وہ اسپینش کوئین اور اسپینش کنگ فرڈینینڈ اور کوئین ایزابیلا نے ان کو دی، اور اس کے بعد کولمبس نے جو ہے وہ 4 وویجز کیے، 4 وویجز کیے۔ پہلا وویج 1492 کے اندر کیا، سیکنڈ 1493، تیسرا جو ہے 1498 اور چوتھا 1502 کے اندر، اور 1506 کے اندر جو ہے وہ کولمبس کی ڈیتھ ہوگی۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہم ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ اس کے 1 بائی 1 جو ہے وہ اس کے وویجز کو کیا کریں گے دیکھیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلا جو وویج جو اس نے سب سے فیمس وویج ہے وہ اس نے شروع کیا تھا 3 اگست 1492 کو، اس کو شپس ملی اور اس نے 3 اگست 1492 کو 120 ممبرس کو لیا، اس میں 90 میرینرز تھے، اور اس میں مختلف جو ہے نا لینگویج انٹرپریٹر بھی تھے، میٹلرجسٹ بھی تھے، ٹھیک ہے، فزیشین بھی تھے، سرجن بھی تھے، کیونکہ یہ وویج بہت لینتھی ہوتا تھا، تو اس لینتھی وویج کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ رکھنا پڑتا، اور 90 کے قریب جو ہے وہ تقریباً میرینرز بھی تھے۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کنوکٹڈ لوگ تھے، جو اسپین کے اندر جو ہے وہ کنوکٹ ہو چکے تھے۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ سارے کنوکٹڈ لوگ جو ہے وہ وویج کے لیے کنگ نے اور کوئین نے جو ہے وویج کولمبس کے ساتھ جوڑے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو یہ بلیو تھا کہ یہ واپس ہی نہیں آئے، کیونکہ 2 مہینے سے زیادہ شپ کو جو ہے وہ سیل کرنا، اس وقت جو اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے اور سارے کنوکٹڈ لوگ ہیں، تو یہ اس کا واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے سارے کنوکٹڈ لوگ جو ہے انہوں نے کولمبس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیے۔ 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس نے کوئین کنگ نے اور کوئین نے جو ہے وہ اس کو دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ سمندر کی وہ جو ایکسپلور کریں جو ہے وہ اپنا وویج کریں۔ اس کے دوران فرسٹ وویج میں تقریباً 2 مہینے تک یہ کولمبس جو ہے وہ اپنی شپ کو سیل کرتا رہا، چلاتا رہا۔ 2 منتھ کی سیل کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ کنوکٹڈ لوگ تھے، کشتی میں بہت سارے جو ہے وہ ایشوز بھی آئے، آپس میں لڑتے بھی تھے، یہ ان کے معاملات کو جو ہے پیسی پائی بھی کرتا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ہمیں واپس جو ہے وہ اسپین چھوڑ دیں۔ تو اس نے کہا کہ جتنی میں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر 2 مہینے ریگولر اگر میں جو ہے وہ سیل کروں، شپ کو سمندر کے اندر چلاؤں، تو اس کی وجہ سے اس شپ کو ہمارے پاس ایسٹ انڈیز، جس کو ہم جو ہے وہ انڈونیشیا کے جو وہاں پہ جو آئی لینڈ ہے، تو اس کو وہاں پر جو ہے پہنچ جانا چاہیے، جاپان اور چائنا کی طرف جو ہے وہ اس کو ٹچ کرنا چاہیے۔ تو یہ خود بھی بڑا پریشان ہو گیا کولمبس، لیکن اس نے اس کے بعد جو ہے 2 ہفتے اور سیل کیا، اور 2 ہفتے سیل کرنے کے بعد ہمارے پاس اکتوبر 12 1492 کو یہ کہاں پہ پہنچا، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سین سلویڈر کے اندر جو ہے وہ جا کے پہنچا۔ جب یہ ہمارے پاس اسپین سے نکلا اور یہاں پہ جو ہے وہ سین سلویڈر کے اندر یہ جگہ جو ہے یہاں پہ پہنچا، تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت زیادہ جو ہے یہ کوئی علاقہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ لش گرین ہے، اور جہاں پہ اس کو جو لوگ ملے نیٹو امریکن ملے، تو اس کو اس نے کہا کہ یہ تو میرے خیال میں انڈیا پہنچ گیا، مطلب ان کو انڈینس کا، اسی وجہ سے انڈین جو ہے وہ ان کو کہا جاتا۔ اس کے بعد یہ سین سلویڈر سے کیوبا کی طرف اس نے موو کیا، کیوبا سے پھر یہ ہیٹی کی طرف آیا، اور ہیٹی کے اندر جو ہے وہ اس نے میرینرز جو ہے وہ 40 کے قریب جو ہے وہ میرینرز یہاں پہ اتارے، اور باقی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے کدھر چلا گیا، اسپین چلا گیا۔ اور اسپین میں جا کے جو ہے وہ اس نے کنگ کو بتایا کہ میں نے فرڈینینڈ کو کوئی ایسا ملا، میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ
ایشیا کے لیے جو ہے وہ سی روٹ فائنڈ کر دیا اور ایک نیا جو ہے میں نے آپ کے لیے لینڈ ایکسپلور کیے تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا. 1493 کے اندر جو ہے وہ کولمبس اپنا سیکنڈ وائج کرتا ہے اور سیکنڈ وائج کرتا ہے جہاں پہ اس نے پچھلے فرسٹ وائج کے اندر لوگوں کو ڈراپ کیا تھا. سیکنڈ وائج کے اندر جو اسپانیولا اور جو جس کو ہم جو ایٹی آئی لینڈ کہتے ہیں یہ وہاں پر آتا ہے اور جب یہ سیکنڈ وائج میں وہاں پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو بندہ یہ چھوڑ کے گیا ہوا تھا پچھلے فرسٹ وائج کے اندر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مر جاتے ہیں. اس کی مرنے کی ریزن یہ ہے کہ یا تو وہ نیٹو امریکن سے مارے یا تو وہ کسی بیماری لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے یا ہمارے پاس جو ہے وہ ونٹر کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے نیو انگلینڈ جو بھی ریزن کی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ وہاں پہ فوت ہو چکے. اس کے بعد اس نے 1493 سے لے کر 1496 تک اس نے وہاں پر کالونی بنانے کی لوگوں کو سیٹل کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن یہ جو ہے وہ 1496 تک لیکن یہ سکسیسفل نہیں ہو سکا. اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ اسپین لوٹا اور اسپین لوٹنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کریٹیسزم کیا جانے لگا. ظاہری بات ہے وائز کرتا تو اس کے لیے جو ہے وہ کافی سارا جو ہے ایکسپینسز آتے تھے اور یہ سکسیسفل بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی. تھرڈ وائز کولمبس نے کیا. تھرڈ وائز کے اندر کولمبس نے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ساؤتھ امریکہ کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے پاس ٹرینیڈاڈ ہے یہ یہاں سے ہمارے پاس نکلتا ہے اسپین سے نکلتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس کو وہ کرتا ہے ٹرینیڈاڈ کو. ٹھیک ہے یہ ٹرینیڈاڈ کو جو ہے وہ ہمارے پاس لینڈ کرتا ہے اور ٹرینیڈاڈ سے ہوتا ہوا جو ہے یہ تھوڑا سا ہمارے پاس جو ہے وہ ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے. تو تھرڈ وائز جو اس نے کیا اس میں جو اس نے ڈسکور کی وہ ایک ٹرینیڈاڈ تھا اور مین لینڈ اور جو ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ امریکہ تھا لیکن یہ یہاں پر بھی کالونی بنانے کے اندر جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی کالونی بنانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ سکسیسفل نہیں ہوتا. اس کے بعد بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے کریٹیسزم شروع کر دیا جاتا ہے اور کنگ اس کو جو ہے وہ زیادہ ریسپیکٹ نہیں دیتا اور پہلے جس طرح پہ فرسٹ وائز 1492 کے وائز کے بعد جو ہے جیسے کنگ نے اس کو کوئن نے جو ہے وہ اتنی زیادہ اپریسیشن دی تھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اپریسیشن دینا وہ ختم کر دیتے. اپنا جو لاسٹ وائز ہے فورتھ وائز ہے وہ کولمبس 1502 کے اندر کرتا ہے اور اس 1502 کے اندر ہمارے پاس کولمبس جو ہے وہ ہمارے پاس ہنڈورس کو جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے. کوسٹ آف ہنڈورس کو جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے اور 1504 کے اندر جو ہے وہ واپس آتا ہے اسپین کے اندر کالونی بنانے میں اس دفعہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا. یہ کوسٹ آف یہ ہنڈورس جو ہے یہاں پہ اس جگہ کو جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے. اس دفعہ بھی جو ہے وہ کالونی بنانے کے اندر جو ہے وہ کولمبس کیا ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے اور 1506 کے اندر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس دوران جو ہے وہ کولمبس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے جو ہے وہ ایک نیو کانٹیننٹ جو ہے وہ ڈسکور کیا ہوا. ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کا کوئی بھی اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کا کوئی ٹریبیوٹ اس کو یا اس کو کوئی بھی جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی نیو لینڈ جو ہے ڈسکور کی. دیکھیں ابھی یہاں تک یہ بات ہے کہ کولمبس نے یو ایس اے کو ڈسکور کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یو ایس اے کی کسی مین لینڈ پر کولمبس نے جو ہے قدم رکھا ہی نہیں ہے. کولمبس نے اپنا فرسٹ وائج کیا ہے اس کے اندر کولمبس کا جو یہ فرسٹ وائج ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہ بہامس کے اندر اور ساؤتھ امریکہ ٹرینیڈاڈ کوسٹ ہنڈورس کے اوپر اور یہ یہاں پہ سین سلویڈر کے اندر یہاں پہ گھومتا رہا. اس نے یو ایس اے کے اندر یہ کہنا کہ اس نے یو ایس اے کی مین لینڈ پہ جو ہے وہ قدم رکھا یہ بات درست نہیں ہے. اس طرح جو ہے یو ایس اے کی مین لینڈ کو اس نے ڈسکور نہیں کیا. ہاں امریکن ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ پہ اس نے مین لینڈ پہ قدم رکھا ہے کوسٹ ہنڈورس کی کوسٹ کو اس نے ڈسکور کی ہے کیوبا ہیٹی سین سلویڈر ٹھیک ہے یہ جگہوں کو جو ہے ٹرینیڈاڈ کو اس نے جو ہے وہ ڈسکور کیا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسپینش ایکسپلوریشن میں ہم نے اسپیسیفکلی جو ہے وہ فوکس کس کو کیا وہ کولمبس کی جو ہے وہ ایکسپلوریشن کو جو ہے وہ فوکس کیا. اس کے بعد 1499 کے اندر ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ اسپینش ایکسپیڈیشن کرتا ہے جس کا نام ہے ہمارے پاس میرینر ہوتا ہے جس کا نام ہے امیرکس ویسپوشی. اس 40 دو ویجز کرتا ہے 1499 کے اندر اور 1501 کے اندر. دیکھیں بکس کے اندر اس کے جو چیز روٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی کہ اس کے روٹ کون سے تھے لیکن یہ ڈسکور کیا کرتا ہے تو بیسیکلی یہ ڈسکور دو جگہ کرتا ہے ایک ایمیزون ریور اور ریو ڈی جنیریو جو ہمارے پاس جو ہے وہ برازیل ہے.
تو یہ دو جگہوں کو جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے مارکس ویسپوسی. اب بات یہ ہے کہ مارکس ویسپوسی جو ہے وہ ان کو ڈسکور کرتا ہے اور جب یہ یہاں پہ پہنچتا ہے اور واپس اپنی رائٹنگز کے اندر جو ہے یہ لکھتا ہے کہ بیسیکلی کولمبس نے جس کو نیو لینڈ کا ہے وہ نیو لینڈ نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیو کانٹیننٹ ہے. تو اس کی رائٹنگز کے سے جو ہے وہ امپریس ہو کے ایک جرمن سائنٹسٹ ہے, پروفیسر تھا 1507 کے اندر. 1507 کے اندر جو ہے وہ جرمن پروفیسر نے امریکس ویسپوسی کو آنر دینے کے لیے جو ساؤتھ امریکہ کے اندر جو ہمارے پاس ارجنٹینا کا بھی جو ویسٹ ہے وہ اس کو امریکہ کہنا ہے, امریکن اس کو جو ہے وہ امریکہ کہہ دیتا ہے, اس کا نام جو ہے وہ امریکہ رکھ دیتا ہے. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, صرف امریکہ ویسپوسی کو جو ہے وہ ٹرائبیوٹ دینے کے لیے. بعد میں جو ہے یہ پورے ارجنٹینا کو جو ہے وہ امریکہ کہا جانے لگا اور اس کے بعد جو ہے پورے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کو امریکہ کہا جانے لگا اور بعد میں جو ہے یہ پورے نارتھ اور ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کو جو ہے وہ امریکہ کا نام دیا جانے لگا. تو امریکن کانٹیننٹ کا نام کس کی بیس پہ پڑا تھا, یہ امریکس ویسپوسی جو ہمارے پاس میرینر تھا اس کو ٹرائبیوٹ یا آنر دینے کے لیے جو جرمن پروفیسر تھا اس نے جو ہے یہ نام امریکہ جو ہے وہ رکھا ہے امریکن کانٹیننٹ. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں, دیکھیں ہمارے پاس ایکسپلوریشن کولونائزیشن جو بھی ہمارے پاس یہ یورپین کنٹریز یہ کام کر رہے تھے اس کے پیچھے ان کی میجر بیسیکلی دو ہی ریزن تھی. ایک اس کی ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل گین تھا اور دوسرا جو ہے وہ اکنامک گین تھا. پولیٹیکل گین ان کا کیا تھا, پولیٹیکل گین یہ تھا کہ یہ جو نیو جگہ جو ہے وہ ڈسکور کرتے تھے, نیو لینڈ جو ہے یہ ڈسکور کرتے تھے, اس کے اوپر ان کا پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا تھا. اور اکنامک گین کیا تھا, اکنامک گین یہ تھا کہ جو بھی کالونیز تھیں وہ مدر لینڈ کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے, یہ اگر ہمارے پاس کالونیز ہیں یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میجر پاورز کیا کرتی تھی, کالونیز بناتی تھی اور اس کالونیز سے وہ را مٹیریل سپلائی کرتی تھی. را مٹیریل مدر لینڈ کو سپلائی کرتی تھی اور مدر لینڈ جو ہے وہ فنش پروڈکٹ جو ہے وہ کیا کرتا تھا, ان کو جو ہے وہ بیچتا تھا اور اس سے ان کی جو ہے وہ ویلتھ جنریٹ ہوتی تھی. مطلب آپ کسی کنٹری کے ساتھ اگر آپ کی کالونی ہے میجر پاور کی, اس نے اس کی کالونی بنایا ہوا ہے, وہ وہاں سے جو ہے وہ سستے میں را مٹیریل لیتا ہے. مطلب فار ایگزامپل سستے میں جو ہے اس نے لیدر لے لیا, لیدر لینے کے بعد اس سے بہت اچھے جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر پروڈکٹ بنائے, والٹ بنائے, بہت اچھے اچھے جو ہے وہ لیدر کی جیکٹ بنائی اور وہ بنانے کے بعد دوبارہ جو ہے جو اس کی کالونی جو ان کو جو ہے وہ سیل کر دی ہے ایکسپینسو مہنگے ریٹوں میں. تو یہ اس کو بنی بنائی مارکیٹ مل جاتی تھی اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے. تو ایک اکنامک گین ہوتا تھا اور دوسرا پولیٹیکل گین ہوتا ہے. پولیٹیکل گین کیا ہوتے تھے کہ ساری کی ساری جو پاور ہے, پولیٹیکل کلاؤٹ ہے, جو پولیٹیکل ہمارے پاس جو ہے وہ کلاؤٹ ہے اور پولیٹیکل انفلوئنس ہے, وہ ہمارے پاس کالونائزرز کا ہی اسٹیبلش ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب پرتگال نے ایکسپلوریشن کی اور اسپین نے جو ہے ایکسپلوریشن کی اور جا کر جو ہے وہ نیو امریکن کانٹیننٹ کے اندر لینڈ کو جو ہے وہ کلیم کیا, تو لینڈ کو کلیم کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن بڑھ گئی اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک کنفلکٹ کی جو ہے وہ فضا قائم ہوگی. تو اس کنفلکٹ کی فضا کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو 1493 ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے پوپ الیگزینڈر سکس ہمارے پاس کیا کرتے ہیں, ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کراتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ دونوں بیسیکلی کیتھولک کرسچن نیشن ہے تو آپ کو آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے ایک امیجنری جو ہے وہ ڈیمارکیشن لائن جو ہے وہ سائن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیمارکیشن جو لائن ہے اس کے ایسٹ کے اوپر ہمارے پاس جو ہے جو بھی لینڈ ڈسکور کرے گا وہ پرتگال کے, اس لائن کی جو ویسٹ کے اوپر جو بھی لینڈ ڈسکور کیا جائے گا وہ اسپین کا ہوگا. تو آپ دونوں نے جو ہے آپس میں لندن کی جو ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں اسپین اور پرتگال کے درمیان جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ٹریٹی آف ٹورڈیسن. اس ٹریٹی کو جو ہے ٹریٹی آف ٹورڈیسن جو ہے کہا جاتا ہے. اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ یہ میگلن وائز ہے. تھرڈ نمبر سے پہلے جہاں ہم میگلن دیکھتے ہیں, دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس جو بھی وویجز ہیں, وویجز ہمارے پاس جو ہے وہ ہوئے اور اس وویجز کے اندر کولمبس نے جو ہے ادھر کیا ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کو ڈسکور کیا, پرتگال والوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایشیا کی طرف روٹ نکال لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایک برازیل کو جو ہے انہوں نے ڈسکور کر دیا, ٹھیک ہے, بہامس کو یہ ڈسکور کیا. ابھی تک کسی بندے نے بھی سرکم نیویگیٹ نہیں کیا کہ وہ پوری دنیا کا سرکولر جو ہے وہ اس نے ریوالو مطلب سرکولر راؤنڈ ٹرپ لیا اور وہ دوسری طرف جا کر جو ہے وہ ایشیا کو اس نے ٹچ کیا. تو میگلن نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو اس نے میگلن نے جو ہے وہ کیا شروع کیا,
سوری تھوڑا سا جو ہے وہ ایشو آ گیا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ میگلن جو ہے اس نے کیا کیا, سرکم نیویگیٹ کیا فرسٹ ٹائم جو ہے پوری دنیا کو. جو ہے ابھی تک کسی بھی کنٹری نے ویسٹ کی طرف سیل کر کے ایک سرکولر جو ہے وہ راؤنڈ ٹرپ نہیں لیا تھا, بلکہ کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کو جو ہے وہ ڈسکور کر رہا ہے, اور کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ بہامس آئیلینڈ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈسکور کر رہا ہے. لیکن کسی بھی بندے نے ابھی تک جو ہے سرکم نیویگیٹ نہیں کیا. فرڈیننڈ میگلن جیسا اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے یہ پیسیج فائنڈ کر سکتا ہوں اور میں پوری مطلب ایک سرکولر جو ہے وہ راؤنڈ ٹرپ لے سکتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ وہی شروع کیا. ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں سے اسپین سے اس نے وہی شروع کیا, اور وہی شروع کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کے جو ہے وہ ٹرپ کے اوپر آیا, جس کو یہ اسٹیٹ اسپیلنگ نہیں ہے, اسٹیٹ یا دوسرے اسپیلنگ ہے, اس کو STRAIT کا, ٹھیک ہے, اسٹیٹ آف میگلن کا. یہ یہاں پر جو ہے وہ اس نے شروع کیا, یہ اسٹیٹ آف میگلن سے ہوتا ہوا یہاں پہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ایسٹ انڈیز کے اندر یہ پہنچا جہاں پہ فلپائن ہے. فلپائن کے اندر جو ہے وہ اس کا کیا ہو جاتا ہے مرڈر, فلپائن کے اندر سول وار چل رہی ہوتی ہے, اس کا جو ہے وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے مرڈر ہو جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. لیکن اس کی جو شپ ہوتی ہے جس کو وکٹوریا کہتے ہیں, وہ اپنے پیسنجر کو لے کر کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ کی ساؤترن موسٹ ٹپ سے جو ہے واپس کدھر پہنچتی ہے, اسپین پہنچتی ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا آدمی تھا جس نے پوری دنیا کا جو ہے وہ راؤنڈ ٹرپ لیا ہے, تو وہ بیسیکلی جو ہے ہمارے پاس فرڈیننڈ میگلن تھا, کہ جس نے جو ہے پوری دنیا کو سرکم نیویگیٹ کی ہے. اور اس کی جو شپ تھی جس کو وکٹوریا کہا جاتا ہے, وہ اپنے 18 سروائیول کو لے کر فائنلی جو ہے وہ اسپین پہنچتی ہے 1522 کے اندر. 1520 کے اندر جو ہے وہ یہ اپنا شروع کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے یہ پہلا آدمی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تھرڈ کنٹری جس نے کالونائز کی ہے امریکن کانٹیننٹ کو یا ایکسپلور کیا امریکن کانٹیننٹ کو, ایکسپلوریشن کی ہے, تو اس کے اندر جو ہے بیسیکلی بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرانس نے کیا, لیکن 1497 کے اندر ہمارے پاس جو یو کے کا ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایکسپلورر تھا جس کا نام تھا جان کیبٹ. اس نے ہمارے پاس جو اٹلانٹک, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اٹلانٹک جو ہے وہ کوسٹ ہے, اس میں یہ ہمارے پاس اٹلانٹک کوسٹ میں جو کینیڈا کے ساتھ یہ نیو فاؤنڈ لینڈ ہے, اس نے یہ نیو فاؤنڈ لینڈ کو کیا کیا, ڈسکور کیا تھا 1497 کے اندر جان کیبٹ. لیکن یہ یو کے یہاں پر اپنی جو کالونی بنانے کے اندر جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ اٹلانٹک کے اندر ہمارے پاس اسپینش کنٹرول تھا, اور اسپینش کے ساتھ جو ہے کنٹرول ہونے کی وجہ سے یو کے جو ہے وہ اپنی کالونی بنانے کے اندر یہاں پر جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوا. اس کی ریزن کیا ہے کہ جو کالونائزر تھے, جو میجر پاور تھیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کالونیز بنانے کے لیے جو وہ لڑتی رہتی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ظاہر ہے مطلب وہ چاہتی تھی, ایک کنٹری چاہتی تھی میجر پاور کہ میری زیادہ سے زیادہ کالونی ہونی چاہیے, اور جو میں زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل اور اکنامک گینز حاصل کر سکی. دوسرے کی کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے پولیٹیکل اور اکنامک گینز حاصل کی. اس کے بعد ہمارے پاس 1500 کے اندر 1577 کے اندر جو ہے وہ انگلش ایک کیپٹن آتا ہے جس کا نام ہے فرانسس ڈریک. یہ فرانسس ڈریک جو ہے وہ ڈیئرنگ قسم کا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ شروع کرتا ہے ایکسپلوریشن جو ہے وہ یو کے کی طرف سے, اور راستے میں جو ان کی اسپین کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے, اسپینش ان کو یہ لوٹتا وغیرہ ان کو مارتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اسپین کو ڈیفیٹ کرتا ہے. اس ڈیفیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس بریٹن کے لیے جو ہے وہ راستہ کھل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ امریکن کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ ایزیلی ایکسپلوریشن اور ایزیلی جو ہے وہ کالونائزیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو 1497 میں جان کیبٹ نے کیا, لیکن 1497 سے لے کر 1577 تک برٹن نے وہاں پر جو ہے وہ کوئی کالونی نہیں بنائی. اس کی ریزن کیا تھی آگے میں اگلی سلائیڈ کے اندر جو ہے آپ سے ایک کوسچن بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ why was Britain so late in exploring and colonizing the new world. ایک دم US ہسٹری میں یہ سوال آیا تھا کہ برٹن جو ہے وہ اتنا لیٹ کیوں تھا امریکن کانٹیننٹ کو کالونائز اور ایکسپلور کرنے میں. تو اس کی فنڈامنٹ بیسیکلی ریزن دو ہی ہے, ایک انٹرنل پرابلم تھے اور ایک ایکسٹرنل پرابلم تھے. انٹرنل پرابلمس کے اندر وہاں پر جو ہے وہ ریلیجیس پرسیکیوشن چل رہی تھی, پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان جو ہے لڑائی چل رہی تھی. پروٹیسٹنٹ آتا تھا وہ کیتھولک کو مارتا تھا, کیتھولک آتا تھا وہ پروٹیسٹنٹ کو مارتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فائنینسز بھی کرتا تھا. پورے فائنینسز اتنی طرح اچھی طرح جو ہے وہ جب تک فائنینس نہ کیا جائے, پیسے نہ دیے جائیں, تو کوئی کالونی جو ہے وہ نہیں بنائی جاتی. جب تک مدر لینڈ اسٹیٹ اسپانسر نہیں کرے گی تو کالونی بنانا جو ہے وہ آسان نہیں.
ایکسٹرنل پرابلم کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ اٹلانٹک کے اندر جو ہے وہ اسپینش کنٹرول تھا. اٹلانٹک کے اندر جو اسپینش کنٹرول ہے تو اسپین والے تو نہیں چاہتے تھے کہ یو کے والے کالونیز بنائیں, تو ان کی آپس میں لگتی تھی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ برٹن نے ٹرائی نہیں کی کہ ہم جو ہے وہ اسپینش سے جو ہے وہ جنگ مول لیں اور ہم نے اپنی کالونیز بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اس کے بعد ہمارے پاس فورتھ کنٹری آتی ہے. فورتھ کنٹری جو ہے جو ایکسپلور کرتی ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ فرانس ہے. 1523 کے اندر ہمارے پاس فرانس کا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جیوانی ڈی ویرازانو. یہ ویرازانو جو ہے وہ ایس ٹی لارنس جو ہے وہ ہمارے پاس, یہ بیسیکلی یہاں پہ جو ہے وہ ایس ٹی لارنس ہے انگلینڈ کے ساتھ, تو کینیڈا کے ساتھ. تو یہ یہاں پر ہمارے پاس کیا کرتا ہے, اس کی جو ہے وہ گلف آف ایس ٹی لارنس کو جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ فرانس کے اوپر فرانس کے لیے جو ہے کلیم کرتا ہے. 1523 کے اندر یہ ہوتا ہے. 1534 کے اندر جیکوس کارٹیئر جو ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے ایس ٹی لارنس لیول کو اور مونٹریال سٹی کو جو آج کل جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے. ٹھیک ہے, بٹ فیل ٹو فائنڈ ایلوسیو پیسج. لیکن یہ جو پیسج فائنڈ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں نے نارتھ سے ویسٹ کی طرف جو ہے وہ ایک پیسج فائنڈ کرنا ہے, اس کے اندر یہ سکسیسفل نہیں ہوتا. تو یوں ہمارے پاس جو فرانسس جو ہے وہ ایکسپلوریشن ہے اس میں ویرازانو کا نام آتا ہے جس نے ایس ٹی لارنس کو جو کیا. ففتھ کنٹری جو ہمارے پاس کالونائزیشن کرتی ہے یا ایکسپلوریشن کرتی ہے وہ ہمارے پاس ڈچ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بے شک نیویگیٹر یا میرینر کا ایکسپلورر کا بے شک جس بائی برتھ جس کنٹری سے تعلق ہو, جو اس کو اسپانسر کرے گا وہ بیسیکلی جو ہے اسی کے لیے لینڈ کو کلیم کرے گا امریکن کانٹیننٹ کے اندر. اب یہ ڈچ جو ہے ایک انگلش نیویگیٹر ہوتا ہے جس کا نام ہے ہینری وڈسن. اب یہ ہینری وڈسن جو ہے وہ اس کو ڈچ کی طرف سے اسپانسر ملتا ہے, تو یہ ڈچ کے لیے جو ہے وہ ایکسپلوریشن کرتا ہے اور یہ ایکسپلوریشن کر کے جو ہے وڈسن ریور ہے, آج بھی اسی کو آنر کرنے کے لیے جو وڈسن ریور ہے جو وہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہڈسن ریور کو جو ہے وہ کلائم کرتا ہے اور اس کو ڈسکور کرتا ہے ڈچ کو, ڈچ کے لیے جو ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ڈچ بھی کالونی بنانے کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈچ جو ابھی جو ہے وہ اسپین سے آزاد ہوئے ہوتے اور اس کی وجہ سے جو اتنی اچھی ان کی پوزیشن نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ کالونی بنے. ابھی میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ڈسکس کی ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو یہ تھی کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ یورپین پاورز ہیں, ان میں ہمارے سب سے پہلے جو ایکسپلور کرتے ہیں امریکن کانٹیننٹ کو پرتگال ہے, دوسرے نمبر پہ اسپین, تیسرے میں یا فرانس یا یو کے جو بھی ہے, اور تیسرے پہ یو کے, چوتھے پہ فرانس ہے, پانچویں پہ جو ہے ڈچ ہے. اب 2025 کے اندر US ہسٹری میں جو ہے سوال آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں. Give a comprehensive account of Spanish explorations of the American continent with special reference to the voyages of Columbus. پہلا سوال ہے کہ آپ اسپینش ایکسپلوریشن کو ڈسکس کریں اور اس اسپینش ایکسپلوریشن کے اندر اسپیشل فوکس آپ نے کس پہ رکھنا ہے, وویجز آف کولمبس کو, کولمبس کی ایکسپلوریشن کو جو ہے وہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. اگر آپ لوگ یہ پچھلی جو میں نے سلائیڈ میں ڈسکس کی ہے, اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ جو وویج ہے کولمبس کے وہ 4 وویجز کو ڈسکس کریں, ان کا جو ہے وہ میپ بنائیں گے. فرسٹ وویج کے اندر اس نے جو ہے وہ کون کون سی چیز کو ڈسکور کی ہے, سیکنڈ وویج میں کون سی کی ہے, تھرڈ میں کون سی جگہ کی ہے, فورتھ میں کون سی جگہ کی, اور اس کے ساتھ جو اسپینش ہمارے پاس ایکسپلوریشن کے اندر امریکن وسطی ہے اس کی ایکسپلوریشن کو بھی ڈسکس کریں, اور ساتھ میں جو ہے وہ میگلین جو ہے وہ ٹریڈ کو یہ بھی ڈسکس کریں. تو آپ کے جو ہے یہ سوال بہت اچھی طرح جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. یہ ابھی 2025 میں جو ہے لیٹسٹ پیپر کے اندر یہ سوال آیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے, فیکٹرز دیکھتے ہیں جنہوں نے انکریج کیا کہ وہ کیا ریزنز تھیں کہ جو یورپین کنٹریز جو ہے وہ یورپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس کالونیز بنانے کے لیے یا ایکسپلور کرنے کے لیے ہمارے پاس ویسٹ کی طرف انہوں نے موو کرنا شروع کیے. آخر وہ کیا ضرورت پڑی کہ امریکن کانٹیننٹ کو, وہ کیا ایسی مجبوری تھی یا وہ کیا ایسا شوق تھا جس سے امریکنز نے, یورپینز نے اپنے گھر کو چھوڑا اور امریکن کانٹیننٹ کو ایکسپلور بھی کیا اور اس کو کولونائز بھی کیا. تو اب ہم جو ہے وہ فیکٹرز دیکھنے لگے. دیکھیں سب سے پہلا جو فیکٹر تھا فائنڈنگ نیو سی روٹ. میں نے آپ سے جو ہے بہت ڈیٹیل کے اندر سی روٹ کی بات کی ہے. سی روٹ کی میں نے بات کی تھی کہ وہ ایسٹ اور ساؤتھ کی طرف موو کرنے کے بجائے جو ایک ہی سی روٹ تھا جو ریڈ سی سے ہو کے جاتا تھا, اس کو جو ہے وہ اس کو الٹرنیٹ روٹ فائنڈ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ویسٹ کی طرف موو کرنا شروع کیا, اور ان کو جو ہے وہ راستے کے اندر امریکن کانٹیننٹ کی جو ہے وہ کیا ہوئی, امریکن کانٹیننٹ کی جو ہے وہ ڈسکوری ہوئی, انہوں نے امریکن کانٹیننٹ کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا. دوسرے نمبر پر انلائٹنمنٹ ان یورپ جو ہے, یورپ کے اندر جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کیسے آ گئی تھی کہ اس سے پہلے یورپ کے اندر
بہت زیادہ مطلب دیکھیں جو یہ جو جوہانس گوٹنبرگ ہے، گوٹنبرگ نے جو ہے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، اس پرنٹنگ پریس ایجاد کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب نالج جو ہے وہ اویلیبل ہونے لگ گیا لوگوں کے پاس. جب لوگوں کے پاس نالج اویلیبل ہونے لگ گیا، ایک ایج آف ریزن پیدا ہو گئی، لوگوں کو سوال کرنے کا جو ہے وہ سمجھ آنی شروع ہوئی، تو انہوں نے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ ہمارے پاس کنگ اور پوپ جو ہے یہ دونوں مل کر جو ہے وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. پولیٹیکلی جو ہے وہ یورپ کے اندر لوگ کنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، ریلیجیسلی میٹرز کے اندر جو پوپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. جب یہ برتھ ہوئی انلائٹن ہوئی، رینیسانس کی برتھ آف ریزننگ ہوئی، بڑے بڑے جو انٹلیکچوئل لوگ آئے، جان لوک آیا، ٹھیک ہے، مونٹیسکیو آیا جس نے سیپریشن آف پاور کی، روسو آیا، انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت کنگ اور یہ ہمارے پاس پوپ جو ہے یہ دونوں کا آپس میں کولیجن ہے اور یہ دونوں جو ہے ہمارے پہ جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں. تو جب ان کو پولیٹیکل اویئرنیس تو مل گئی، لیکن جب انہوں نے ظاہری بات ہے بادشاہ کے ساتھ اور ان کے وقتوں میں جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل اویئرنیس تو آ گئی ہے لیکن پولیٹیکل رائٹس تو نہیں ملتے تھے. اس وجہ سے جب انلائٹنمنٹ آئی تو انہوں نے جو ہے وہاں سے موو کرنا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پولیٹیکل رائٹس ہمیں نہیں دیے جا رہے، ہمارے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے، تو اس لیے جو ہے ہم ایک ایسے لینڈ کو، ایک ایسی جگہ کو ڈسکور کرتے ہیں جہاں پر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہمیں جو ہے دیے. اس وجہ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ نیو لینڈ روٹ کو جو ہے ڈسکور کرنے کی کوشش کی. تیسرے نمبر پہ جیسے جیسے ہمارے پاس انلائٹنمنٹ آئی ہے، جیسے ایجوکیشن جو ہے وہ ایڈوانس ہوئی ہے، بہتر آنی مطلب اویلیبل ہونی شروع ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ آئی ہے، فاسٹ شپس ڈیولپ ہوئے، ٹھیک ہے، نیویگیشنل ٹول ڈیولپ ہوئے، میپ میکنگ، اوشنوگرافی، تب جا کر جو ہے لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا. لیکن جب شپ اچھی ہوگی، بہتر شپ ہوگی تو تب ہی جا کے جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کی وہ شپ کو جو ہے کوشش کریں گے. تو اس وقت جب نالج ایڈوانس ہونا شروع ہوا تو لوگوں کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہو. تو ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا ایک اور ریزن ہے ایکسپلوریشن کی اور کولونائزیشن کی. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ریلیجیس پرسیکیوشن ہے. ریلیجیس پرسیکیوشن بیسیکلی یہ تھی کہ وہاں پر کیتھولک کنگ آتا تھا یا کوئین آتی تھی تو وہ پروٹیسٹنٹ جو لوگ ہوتے تھے ان کو مارتے تھے، اور جو پروٹیسٹنٹ آتے تھے کنگ یا کوئین آتے تھے تو وہ کیتھولک لوگوں کو جو ہے مارتے تھے. یہ ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ سلائڈ کے اندر جو ہے میں نے لکھ دی ہے کہ ہمارے پاس ہینری ایٹ تھا. ہینری ایٹ کی شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ کیتھرین کے ساتھ جو اسپینش کوئین تھی. یہ دونوں کے دونوں ہمارے پاس شروع میں کیا تھے، مطلب دونوں کیا تھے، کیتھولک تھے. ان کی جو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا میری ون، یہ بھی کیا تھی، کیتھولک تھی. اب ہمارے پاس جو ہے یہاں تک جو ہے معاملہ ٹھیک تھا جب تک ہمارے پاس جو ہے وہ ہینری ایٹ اور یہ اسپینش کوئین جو کیتھرین ہے اور ڈاٹر جو میری ون ہے یہ کیتھولک ہے. لیکن بعد میں جب کنگ جو تھا ہینری ایٹ تھا اس نے یہ کہا کہ میں اپنی جو ہے میں سیکنڈ میرج کرنا، مطلب سیکنڈ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرج کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے نا میرا کوئی جو ہے بیٹا ہو. اب میں نے آپ سے یہ کہا کہ پولیٹیکلی وہ کنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ریلیجیسلی وہ پوپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب ڈائیورس کے جو سارے انتظامات تھے وہ کس نے کرنے تھے؟ وہ تو پوپ نے کرنے تھے. اور پوپ جو ہے وہ کرسچینٹی کے اندر آپ ایک وقت میں جو ہے وہ صرف ایک ہی وائف جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. مونوگیمی کا جو ہے وہ کنسپٹ ہے، پولی گیمی کا جو ہے وہ کنسپٹ ہے. تو اس وقت یہ ہوا کہ اس نے پوپ کو کہا کہ آپ میری ڈائیورس کا انتظام کریں. اس نے کہا کہ میں آپ کو ڈائیورس کا جو ہے انتظام نہیں کر سکتا. اور اسی دوران ہمارے پاس پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن بھی چل رہی تھی یورپ کے اندر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر آپ میری جو ہے وہ ڈائیورس کے انتظامات نہیں کر سکتے تو میں جو ہے نا اپنا اس نے ایک فارم لگایا اور اس کو جو ہے نا سارے اس نے ڈائیورس کے انتظامات کر کے دیے. اور یہ جو ایک وہ ساری جو ہے وہ اپنی کیا کر دی، چرچ بھی جو ہے وہ اپنی چرچ اور ساتھ میں اپنی چرچ بنائی. اور اس میں یہاں پہ ہینری ایٹ نے شادی کی اینی کے ساتھ، ہینری ایٹ نے اینی کے ساتھ شادی کی اور ان کا جو ہے وہ بیٹا ہوا ہینری سکس. اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ تھے. جب تک ہینری ایٹ کی حکومت رہی تب معاملات صحیح چلتے رہے. اس کے بعد اس کا بیٹا ایڈورڈ سکس آیا، وہ بھی پروٹیسٹنٹ ہے، اس وقت تک بھی معاملات جو ہے وہ صحیح چلتے رہے. لیکن اس کے بعد جب اگلی باری تھی تو اس میں جو ہے ہمارے پاس کون آتی ہے، میری ون. اب یہ میری ون جو ہمارے پاس کون ہے، میری ون جو بیسیکلی ہمارے پاس جو کیتھولک ہے. اب یہ کیتھولک جب کوئین آئی تو کوئین آنے کے بعد اس نے کیا کیا، جو بھی لوگ تھے جو پروٹیسٹنٹ تھے جو ان کو مارنا شروع کیا. ہسٹری کے اندر اس کو بلڈی میری کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس نے 300 کے قریب جو ہے بندے زندہ جلا دیے. تو ریلیجیس پرسیکیوشن سے تنگ آ کے لوگوں نے کہا کہ ہم پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں تو کیتھولک مارتے ہیں، کیتھولک والے جو آتے ہیں تو پروٹیسٹنٹ کو مارتے ہیں، پروٹیسٹنٹ آتے ہیں کیتھولک کو مارتے ہیں. تو اس ریلیجیس پرسیکیوشن سے جو ہے وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں ریلیجیس آزادی ہو، ریلیجیس جو ہے فریڈم دی ہے. یہاں پہ کارل مارکس ہے، کارل مارکس کی فیمس کوٹیشن ہے کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دی میسز. یہ جو ہے وہ ریلیجن کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے تھے.
Political persecution کیا ٹھیک ہے, political awareness was there due to these scholars, but there was no political rights. دیکھیں پولیٹیکل اویئرنیس تھی یورپ کے اندر, لیکن ان کو پولیٹیکل رائٹس نہیں دیے جاتے. دیکھیں کنگ اور کوئن کے ہوتے ہوئے یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن کا, فنڈامنٹل رائٹس کا, فری میڈیا مطلب بات کرنے کا, یہ سارے کا سارا جو کنسپٹ ہے یہ بادشاہ کے زمانے میں نہیں ہوتا, کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ جو آل ان آل ہوتا ہے, لا میکنگ بھی وہ خود کرتا ہے, لا امپلیمنٹیشن بھی خود کرتا ہے, لا انٹرپریٹیشن بھی خود کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو پولیٹیکل اویئرنیس ہوگی لیکن پولیٹیکل ان کو رائٹس نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کیا ہو, ہمیں پولیٹیکل جو ہے وہ رائٹس ملے. اس کے بعد پاپولیشن, یورپ کے اندر جو ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ پاپولیشن بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز ہو گئی تھی. اب پاپولیشن انکریز ہوگی, 100 ملین جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ یورپ کے اندر کتنی پہنچ. اب اس پاپولیشن کو انکریز ہونے کی وجہ سے جو ان کے ریسورسز تھے ان کے اوپر سٹرین پڑنا شروع ہوئے. اب وہ ان کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے میں کافی ڈیفیکلٹی جو ہے ان کو پیش آنی شروع ہوئی. تو اب ان کی دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں, اگر آپ کے پاس اتنا لینڈ ہے اور آپ نے یہاں سے جو ہے وہ 50 بندوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا, ٹھیک ہے, اب وہ بندے جو ہے وہ بڑھ کے کتنے ہو گئے, 200 ہو گئے. اب یہ جو 200 بندے, لینڈ آپ کے پاس اتنی ہے لیکن آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ اتنے ہی ہیں, لیکن پاپولیشن کیا ہوگی, بڑھ گئی ہے. اب اس سے آپ جو ہے یہاں پر یہ 200 لوگوں کی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. اب یہاں پر ایگریکلچر کے اندر وہ دو ہی ٹرمینالوجیز ہیں, یا تو آپ جو ہے وہ ورٹیکل ٹیکنالوجی کو یوز کریں یا ہاریزونٹل ٹیکنالوجی کو یوز کریں. ورٹیکل ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ ایسی کلٹیویشن کرتے ہیں کہ پہلے اگر جو ہے اس اتنے پیس آف لینڈ سے اگر 50 بندے کی جو ہے وہ ہمارے پاس وہ پوری ہو رہی تھی, ضرورت پوری ہو رہی تھی, تو اب ہم ایسی ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے کہ ہمارے پاس پروڈکشن زیادہ ہوگی اور اسی لینڈ سے ہم جو ہے وہ 200 بندوں کی ضروریات کو پورا کریں گے. لیکن اس میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی, تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے لینڈ میں 50 بندوں کی ہو رہی تھی, اگر بندے 200 ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جس کو ہاریزونٹل ٹیکنالوجی کہتے ہیں کہ ہم لینڈ بڑھا دیتے ہیں اور اس لینڈ سے جو ہے وہ ہم ٹوٹل لینڈ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو اس طرح وہ لینڈ انکریز, ہاریزونٹل میں لینڈ انکریز کرتے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے جو پلانٹس تھے, جو کراپس کی کلٹیویشن تھی, اس کی ٹیکنالوجی اس طرح ایڈوانس نہیں ہوئی تھی تو کہ وہ تھوڑی سی جگہوں پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ اور پروڈکٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے, پروڈکشن حاصل کر. تو انہوں نے کیا کرنا کیا, زیادہ لینڈ کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, جو ہے وہ نیو لینڈ کی طرف نیا ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. ظاہری بات ہے جب میں نے آپ سے کہا کہ پاپولیشن بھی بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے ایگریکلچر بھی ہمارے پاس متاثر ہوا, ریسورسز جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہی تھی. تو ایک ریزن جو ہے وہ پور ایگریکلچر بھی تھا, وہاں پر فیمن آنا شروع ہو گئے, قحط پڑنا شروع ہو گئے, لوگوں نے جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جو 8واں تھا, انوالومنٹ آف اسٹیٹ امپیریلزم. دیکھیں پچھلے 7 کے 7 ہمارے پاس فیکٹرز بجائے اپنی جگہ پہ, وہ رسپانسبل ہیں, وہ ریزنز ہیں ایکسپلوریشن کی اور کالونائزیشن کی. لیکن اگر جب تک اسٹیٹ آپ کا ساتھ نہیں دے گی, اسٹیٹ اسپانسر نہیں کرے گی, اسٹیٹ فنڈ نہیں کرے گی, اسٹیٹ فائنینس نہیں کرے گی, اسٹیٹ پیسے نہیں دے گی, اسٹیٹ سپورٹ نہیں کرے گی, تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی سیٹلر کالونی نہیں بنا سکتا. تو ساتھ میں جو ہے وہ امپیریلزم کیا تھا کہ یہ اسٹیٹس کی بھی انوالومنٹ تھی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ اسٹیٹ میں جو ہے وہ اسپانسر کیا, لوگوں کو خود بھیجا جا کے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور یہ نیو لینڈ جو ایکسپلور کیا ہوگا یہاں پہ جا کر جو ہے وہ ہمارے لیے کالونیز بنائیں, یہاں پہ ہماری کالونیز کو اسٹیبلش کریں. تو اسٹیٹ کو انوالومنٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ ہے اس کا. یہاں پہ ہمارے پاس لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے وہ کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں, اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایکسپلوریشن کو دیکھ لیا, ایکسپلوریشن کے ساتھ ہم نے کازز آف ایکسپلوریشن کو دیکھ لیا, اور ساتھ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ 2025 کا جو ہے کوسچن بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ڈسکس کیے. اور اسی لیکچر کے اندر سے اس طرح سلائڈ بنائی گئی ہیں کہ وہ لیکچر جو ہے وہ اس کے اندر ہی وہ کور ہو جائے. اور یہ سلائڈ جو ہے وہ انف ہے, تو کیا یہ سلائڈ میں آپ کو کسی بک کی یا کسی جو ہے وہ نوٹس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سلائڈ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے جو ہے بنائی گئی ہے, اور اس کو جو ہے وہ اپنے میں اپنی پیج پہ بھی اور جو ہے وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا, اور کسی کو چاہیے ہو تو میں اس کو جو ہے وہ فارورڈ بھی کر دوں گا. یہ ساری جو ہے وہ کمپائلیشن ہے, اور اکثر جو ہے وہ میں نے نوٹس کے فارم میں کمپائل کی. پہلے بلٹس کی فارم میں سلائڈ ہوتی تھی, وہ صرف میرے لیے جو میں اپنے لیے بناتا, لیکن اب میرے بلٹس کی فارم میں آپ کو سلائڈس پڑھ کے جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی.
کوئی نوٹس کو ساتھ میں فالو کریں، ساتھ میں بک کو فالو کریں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے لیکچر اچھی طرح جو ہے سمجھ جائے. تھینک یو، اللہ حافظ. انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے ہم ملتے ہیں.